بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 23 صفر المظفر 1442 ہجری ہے اور یوم وفات جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہے، اور آج کی ویڈیو میں تذکرہ کرنا چاہوں گی مختصر حالات زندگی کا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے تھے اور اس بات پر فخر کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی چند خاندان ایسے تھے جو اس زمانے کی ضلالت اور گمراہی کے خلاف کھڑے تھے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک نوجوان انہی الہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ایک پاکیزہ زندگی گزار رہا تھا، اور نہ صرف یہ کہ توحید کا قائل تھا بلکہ شرک اور بت پرستی دیکھ کر بہت کڑتا تھا۔ یہ جوان جناب اسد بن ہاشم کا فرزند تھا۔ جناب اسد علیہ السلام کی جوانی میں ان کی والدہ نے بنی اسد کی ایک صالح اور پاکیزہ خاتون کا جناب اسد علیہ السلام کی شادی کے لیے انتخاب کیا۔ اس خاتون کا نام عاتقہ تھا اور کچھ روایات میں ان کا نام فاطمہ بھی بتایا گیا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب فہر تک پہنچتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ شادی کے چند سال بعد سال 61 قبل ہجری میں خداوند عالم نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ جناب اسد علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف اور فاطمہ کی والدہ عاتقہ بنت حرم بن رواحہ بن حجر تھیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا دین ابراہیم پر عمل کرنے والوں میں سے تھیں، اور دین اسلام سے قبل بھی انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بن ہاشم بن عبد المناف 55 سال قبل از ہجرت اس دنیا میں تشریف لائیں اور رحلت 23 صفر المظفر کو ہوئی، جبکہ ہجری میں اختلاف ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت حرم بن رواحہ ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خواتین میں دوسری خاتون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ شادی جناب فاطمہ بنت اسد کی شادی محسن اسلام سردار قریش کلید بردار کعبہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے ہوئی۔ عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹے ابو طالب علیہ السلام جناب اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ پہلے ہاشمی میاں بیوی تھے۔ ان کا نکاح لوگوں کے اجتماع میں پڑھایا گیا اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب اسد سے مخاطب ہو کر یوں خطبہ پڑھا: حمد اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے، عرش کا مالک ہے، وہ خدا جس نے ہمیں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور ہمیں عزت اور شرف عطا کیا۔ خدا نے ہمیں شک اور عیب سے پاک کیا اور ہمیں دوسرے قبائل پر برتری دی، اور ہمارے خاندان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے قرار دیا۔ میں فاطمہ بنت اسد کا نکاح اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حق مہر ادا کیا، اور پھر جناب اسد سے پوچھتے ہیں کہ آپ گواہی دیں۔ جناب اسد نے کہا: ہم بھی تیرے ساتھ جناب فاطمہ کی شادی پر راضی ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ ایک رات جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایک عجیب خواب دیکھا۔
دیکھتی ہیں اور اس خواب کو ایک کاہن کے پاس جا کر بیان کیا۔ اب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا خواب اور اس کی تعبیر کو اپنی زبانی کچھ اس طرح بیان ہوئی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ شام کے پہاڑ مکہ کی طرف حرکت کر رہے ہیں اور مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں، لوگ چیخو پکار کر رہے تھے۔ ایک خوفناک ماحول تھا، جو بھی دیکھتا تھا ڈر جاتا تھا۔ اس وقت مکہ کے پہاڑ ان کی طرف جا رہے تھے اور ایک جنگلی ماحول تھا۔ کچھ جنگلی ہتھیار گر پڑے اور لوگ انہیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے بھی کچھ تلواریں اٹھائیں، لیکن اچانک میرے ہاتھ سے ایک تلوار نیچے گر گئی، جو پھر آسمان کی طرف چلی گئی۔ پھر میرے ہاتھ سے دوسری تلوار چھوٹی، جو ہوا میں معلق ہو گئی۔ ایک اور تلوار گر کر ٹوٹ گئی۔ صرف ایک تلوار میرے پاس باقی رہ گئی، جو کہ آہستہ آہستہ بڑا شیر بن گئی۔ شام کے پہاڑوں پر بجلی گری اور اتنا خوفناک منظر تھا کہ لوگ دیکھ کر فرار کرنے لگے۔ اس دوران میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول خدا اسلام سے پہلے، جنہیں فاطمہ بنت اسد اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں، آئے اور اپنا ہاتھ اس شیر پر رکھا اور پکڑ لیا۔ کے بعد میں خواب سے بیدار ہوئی۔ خواب کی تعبیر میں بتایا گیا کہ چاروں تلواروں سے مراد 4 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ اس سے مراد جناب طالب ہیں، جو کہ چند ہی دن میں فوت ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک تلوار تھی جس سے مراد عقیل کی عمر طولانی ہوگی اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد وفات پائیں گے، اور جو تلوار ٹوٹ گئی تھی اس سے مراد جناب جعفر طیار ہیں، جو کہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، اور جو تلوار شیر کی شکل اختیار کر گئی تھی اس سے مراد جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں کھجوروں کے چند درخت تھے، درختوں پر تازہ پھل تھا۔ تقریباً 40 بچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے آئے اور درختوں سے نیچے گرا ہوا پھل جمع کرنے لگے۔ یہ بچے کھجوریں کھا بھی رہے تھے اور ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نہیں چھینا، جو کچھ سامنے تھا اسی کو اٹھاتے تھے۔ میں اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کھجوریں جمع کر کے رکھتی تھی۔ ایک دن میں کھجوریں رکھنا بھول گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو کہا، آج کھجوریں نہیں ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کی طرف جاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، کھجوروں کا درخت جھک جاتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کھجوریں توڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کھجور کے پتے اپنی جگہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ معجزہ دیکھا تو ڈر گئی، اور میں نے یہ ماجرا جناب ابو طالب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے کہا، صبر کرو، یہ ماجرا دوسروں سے نہ کہنا۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں حالت بیداری میں تھی، نہ کہ خواب میں۔ محدثہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ محدثہ بھی ہیں، یعنی احادیث کو نقل کرنے والی ہیں۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 46 احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے کچھ احادیث دیگر کتب میں بھی ہیں اور متفق علیہ میں ہیں۔ شیعہ سنی مستند احادیث کی راویہ ہیں، محدثہ ہیں، اور یہ احادیث متفق علیہ بھی ہیں۔ بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو جزیرہ عرب کے بہت کم لوگوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ یہ لوگ اسلام میں سبقت کرنے والے مشہور ہیں۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اسلام لانے میں سبقت کرنے والوں میں سے ہیں۔ ابھی 10 افراد نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ 11ویں فرد تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بہت عزت و احترام و اکرام کیا کرتے تھے اور آپ کو ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ابن ابی حدید کہتا ہے، اسلام قبول کرنے والوں میں سے 11ویں شخصیت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ہیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد پیغمبر کی بیعت کرنے والی پہلی خاتون ہیں۔ زبیر کہتا ہے،
جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا عورتوں میں سب سے پہلی بیعت کرنے والی تھیں جب یہ آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں تو ان سے ان شرائط پر بیعت کریں۔ تو جن عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ان میں سب سے پہلی تھی۔ پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں آئے تو جناب فاطمہ بنت اسد کی گود پیغمبر اکرم جیسے ہادی اکبر اور رہنمائے اعظم کی گہوارۂ تربیت بنی اور انہی کی آغوش محبت اور شفقت میں پرورش پائی اور اس دلسوزی سے دیکھ بھال کی کہ جناب عبداللہ کے یتیم کو ماں کی کمی کا کبھی احساس نہ ہونے دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں ماں سمجھتے، ماں کہہ کر پکارتے اور ماں ہی کی طرح عزت اور احترام کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی شفقت اور محبت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کرتے، یعنی جناب ابو طالب کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ سے زیادہ کوئی مجھ پر شفیق اور مہربان نہ تھا۔ جب دار فانی رحلت جناب فاطمہ بنت اسد جب دار فانی سے آپ نے رحلت فرمائی تو حضرت علی علیہ السلام روتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے عرض کیا، ابھی میری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، خدا کی قسم وہ میری بھی ماں تھی، اور پھر اپنا پیرہن اتار کر دیا اور فرمایا، یہ پیرہن انہیں کفن کے طور پر پہنایا جائے، اور جب قبر کھودی جا چکی تو انہیں دفنانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے، اسے کناروں سے کھود کر کشادہ کیا اور کچھ دیر کے لیے لحد میں لیٹ گئے اور دائیں بائیں کروٹ لینے کے بعد باہر آئے اور روتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، اے مادر گرامی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ بہترین ماں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امتیازی برتاؤ کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی اور کے لیے یہ چیزیں آپ سے دیکھنے میں نہیں آئیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا ابو طالب علیہ السلام کے بعد اس خاتون فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ مجھ پر احسانات کیے۔ آپ کی قبر مقدس جنت البقیع میں ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آج کی ویڈیو میں میں نے تذکرہ کرنا چاہا اور آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں میری طرح آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ پروردگار عالم جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی معرفت کے صدقے میں، ان کی عزت و شرف کے صدقے میں پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کی پیروی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔